بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بیٹا، آپ نے اس سے پہلے سبق میں سورہ اخلاص کی تعریف، اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ فلق کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے مقاصد پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورت قرآن مجید کے اس حصے کو، اس جز کو اور اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے مخصوص احکامات ہوں، واقعات ہوں، نصیحتیں ہوں، جنت دوزخ کی باتیں ہوں، تو قرآن کے اس مخصوص حصے کو، جز کو اور ٹکڑے کو سورت کہتے ہیں۔ ہماری سورت ہے سورۃ الفلق۔ فلق کا مطلب صبح کا وقت، اور سیکنڈ سورت ہے سورۃ الناس۔ ناس کہتے ہیں لوگوں کو۔ پورا ہمارا سورت کا نام ہوا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ قرآن حکیم کے آخر میں دو صورتیں ہیں جنہیں معوذتین یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ بیٹا، قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سے جو سب سے آخری کی صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ ان دونوں صورتوں کا نام ہے معوذتین، جس کے معنی دو پناہ دینے والی صورتیں۔ معوذتین یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں۔ ان کے مقصد کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں؟ یہ صورتیں جادو، شیطان، جنات اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ تو پتہ چلا ان صورتوں کے پڑھنے سے انسان ہر قسم کے سرکش شیاطین، جنات اور جادو ٹونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ فلق میں ہماری باہر کی برائیوں جیسے اندھیری رات، جادو، حسد وغیرہ کی برائی اور نقصان سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ تو پتہ چلا سورۃ الفلق پڑھنے سے ہماری جو باہر کی برائی ہیں، جادو ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے اور بہت ساری برائیاں جو باہر سے انسان کے اندر منتقل ہوتی ہیں، ان تمام برائیوں سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جبکہ سورۃ الناس میں ہمارے اندر کی برائیوں جیسے شیاطین اور اس کے وسوسے کی برائی اور نقصان سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کا خلاصہ یہ ہوا، سورہ فلق ہماری باہر کی برائیوں سے حفاظت ہے، اور سورۃ الناس کے ذریعے ہمارے اندر کی برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کے موقع پر بھی دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ تو گویا سورۃ الفلق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے، اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے تھے اور ان دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے، تاکہ انسان ہر قسم کے سرکش شیاطین، جنات اور اس طرح کی موذی چیزوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو، اس سنت کو اپنائیں، تاکہ ہم بھی ہر قسم کے شیاطین، سرکش شیاطین، جنات، جادو ٹونے اور اس طرح کی وبائی امراض و بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔